اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ خرید لیتا ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال، بدلے میں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہر دور میں اللہ کے بندے اللہ سے یہ تجارت کرتے آئے ہیں، اور یہ تجارت اللہ رب العزت صرف اپنے بندوں سے ہی فرماتا ہے، اور اس کے بندے کون ہیں؟ جو مومن ہیں۔ چونکہ اللہ کے جو نبی ہیں اور رسول ہیں وہ ایمان میں کامل و اکمل ہوتے ہیں، بلکہ ایمان کی دولت جو ہے یہ تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سارے نبیوں نے سب سے پہلے اس تجارت کا اقرار کیا، اور پھر امتوں کے سامنے اپنی اپنی قربانی پیش کر کے اللہ رب العزت کے اس حکم کو سچ ثابت کر دکھایا۔ ایک بات جو انتہائی توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کی اور ایمان کی جو توفیق ہے وہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایمان کی اور ہدایت کی جو توفیق ہے وہ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ مگر یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے، ذہن نشین کرنے والی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے ذریعے ہی ہدایت عطا فرماتا ہے اور ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اگر نبیوں کا دامن چھوڑ کر کے کوئی ہدایت کا دعویٰ کرے یا ایمان کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے، تو اس کے پاس ہدایت کی دولت نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس گمراہی ہے، اس کے پاس نور نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا کریم علیہ السلام کی ذات والی صفات تک، ہر نبی اپنی اپنی امت کے لیے ایڈیل بن گیا ہے، رول ماڈل بن گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو ہر شان جو اور ہر معجزہ جو اس وقت کی ضرورت تھا، اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو عطا فرما کے بھیجا۔ آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کرنے والے ہیں وہ ہستی اللہ رب العزت نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ وہ ہستی جو صرف نبی نہیں ہے بلکہ جد الانبیاء ہونے کا بھی انہیں شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ کئی مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ 40,000 اللہ کے نبی وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جانی اور مالی قربانیاں اس انداز میں پیش کی کہ وہ مالک ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں اپنے کلام میں فرماتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ رب ہے، رب ہو کر اپنے خلیل کی شان قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔
پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے پوری کی پوری وہ باتیں اسی طرح جس طرح مالک چاہتا تھا کر کے دکھا دی۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی امتحان لیے وہ ذاتی امتحان لیے یا مالی امتحان لیے، اللہ کے اس خلیل نے، خلیل اللہ علیہ السلام نے جس طرح مالک کی رضا تھی نا، اس طرح امتحانوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جب سارے امتحانوں میں کامیابی ملی اور مالک کی رضا نصیب ہوئی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اندازہ لگائیں، مالک کا کلام ہے، مالک اتنی تعریف کر رہا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی امت، اور جب میں مالک ہو کر اپنے خلیل علیہ السلام کی تعریفیں اور شانیں بیان کر رہا ہوں اور حکم دے رہا ہوں قیامت تک میرے حبیب کریم علیہ السلام کی آنے والی امت وہ بھی میرے خلیل کا ذکر خیر کیا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء، اب ایک غور کی بات ہے جو ذہن نشین کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ پہلے امتحان لیا جاتا ہے، بعد میں رتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلے امتحان لیا جاتا ہے، بعد میں کوئی شان ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، کرسی ملتی ہے، درجہ بلند ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بچے نے دوسری کے پیپر دیے، بچہ پاس ہوتا ہے تو تیسری میں جاتا ہے، اسی طرح میٹرک کلیئر کرتا ہے، پاس ہوتا ہے تو اگلی کلاس میں جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا قانون ہے کہ پاس ہوگا، پہلے امتحان دے گا، پھر پاس ہوگا تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی عہدہ ملے گا، کرسی ملے گی، سیٹ ملے گی، درجہ اس کا بلند کیا جائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کے نبیوں کا جو معاملہ ہے وہ بالکل جدا کرنا ہے، وہ بالکل ہی جدا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو نبوت اور رسولوں کو رسالت پہلے عطا کی ہے، امتحان اس دنیا میں آگے بعد میں لیے۔ ساری دنیا کے لیے قانون مالک نے یہ بنایا، میرے بندو میں پہلے امتحان لوں گا۔ سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کریمہ پڑھیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتا ہے قیامت تک جو ایمان والے آئیں گے سن لے، پہلے امتحان لوں گا، بعد میں رتبے عطا کروں گا۔ لیکن انبیاء کرام کے لیے اور اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کے لیے یہ بالکل جداگانہ انداز اپنایا کہ مالک نے انہیں نبوت کی پگڑیاں، رسالت کی پگڑیاں پہلے عطا فرما دی اور بعد میں دنیا میں بھیج کے ان سے امتحان لیے۔ تو مالک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ساری دنیا کے لیے قانون الگ ہے، اپنے نبیوں کے لیے تیرا قانون ہی الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت جسے نبی بناتا ہے، جسے رسول بناتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ جسے نبوت اور رسالت عطا فرما دی ہے، گویا جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ جسے نبوت اور رسالت عطا فرما دی ہے، گویا اللہ رب العزت نے اپنی رضا کی سند جاری کر دی ہے۔
جسے نبوت اور رسالت والے نے عطا فرما دی ہے، گویا اللہ رب العزت نے اس جہان کی ساری عزت کی پگڑیاں اس کی جھولی میں ڈال دی۔ تو اللہ رب العزت نبیوں کو یہ ساری شانیں عطا کر کے اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ نبی آ کر نبی نہیں بنتے، نبی وہ ہوتے ہیں جو بن کے آتے ہیں۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ اعلان نبوت جو ہے وہ اللہ کے حکم پہ کرتے ہیں۔ مالک صرف 2-3 دنوں کا بچہ ہو جسے نبی بنایا ہے، حکم آ جائے، اللہ فرماتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان کر دو، تو پنگھوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام صرف 2-3 دنوں کے ہو کے اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا آپ جانتے ہیں 40 سالوں کے بعد اعلان نبوت کیا۔ تو نبی ہوتے ہیں، بن کے آتے ہیں، مالک نبی بنا کے بھیجتا ہے، لیکن اعلان نبوت اللہ کے حکم پہ موقوف ہوتا ہے کہ مالک جب اجازت دیتا ہے، مالک کا حکم ہوتا ہے، فوراً اللہ کے نبی اعلان نبوت کر دیتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی وہ نبی ہوتے ہیں سچے جو بن کے آتے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ 8ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کن کو اپنا رسول بنانا ہے۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے میرے بندوں میں نے تم سے پوچھ کے نبی نہیں بنانے، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے کس کو نبی بنانا ہے، اور میں نے آدم کو نبی بنا دیا ہے، میں نے نوح کو نبی بنا دیا ہے، میں نے سلیمان و داؤد کو نبی بنا کے بھیجا ہے، میں نے موسیٰ و عیسیٰ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اور ختم نبوت کا تاج اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے سر پہ سجا کے بھیج دیا ہے۔ یہ میری مرضی ہوتی ہے، اس میں تمہاری مرضی نہیں چلنی، اور اس میں ان کی مرضی بھی نہیں چلنی، صرف اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے 7ویں پارے کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور رسولوں میں سے اور لوگوں میں سے کہ کس کو اپنا قرب عطا کرنا ہے، کس کو اپنی سنگت اور معیت عطا فرمانی ہے۔ تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تو پتہ کیا چلا کہ نبی بن کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ادھر آ کے نبی نہیں بنتے، اور جو ادھر آ کے دعویٰ کرے کہ میں نبی بن چکا ہوں تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ادھر آ کے بنا ہے۔ نبی صرف وہ ہوتے ہیں جو بن کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امتحان پھر اللہ کیوں لیتا ہے؟ امتحان کیوں لیتا ہے؟ جب ساری شانیں نبوت عطا فرما دی تو جنت کی سزائی دے دی، اس جہان کی عزتیں عطا فرما دی، تو پھر وہ کیوں امتحان لیتا ہے؟ اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ نبوت کیوں عطا کی، اس جہان کی شانیں کیوں عطا کی؟ اس لیے عطا کی کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ ازلی ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ ابدی ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے کسے نبی بنا کے بھیجنا ہے۔ اب امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امتحان نبیوں سے اس لیے لیتا ہے مالک تاکہ ساری دنیا دیکھ لے، ساری دنیا دیکھ لے کہ جس تجارت کا وعدہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہ جانی قربانیاں ہیں یا مالی قربانیاں ہیں، وہ میرے سارے نبیوں نے وہ پیش کی ہیں۔ دنیا والوں دیکھ لو، جب بھی موقع آیا ہے جان قربان کرنی پڑی ہے یا مال قربان کرنا پڑا ہے، جب وقت کی قربانی
دیتا ہے تاکہ دنیا والے قیامت تک نبیوں کی زبان پہ انگلی نہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے نا, انگلی نہ اٹھا سکیں کہ بس اللہ نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو نبی بنا دیا ہے. امتحان تو کوئی لیا نہیں ہے, ہم نے تو کوئی دیکھا نہیں ہے, ساری زندگی مال بھی پاس ہے اور پھر جو ہے دنیا جہان کی نعمتیں بھی ان کو میسر ہو چکی ہیں, تو ہمارے سامنے امتحان نہیں دیا. تو یہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی رتبے عطا فرمایا. اللہ رب العزت ان سے امتحانات لے کے دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے, میرے بندو میں نے رتبے یوں ہی نہیں دیے, اور انہوں نے امتحان بھی بڑے بڑے دیے ہیں جو تمہارے بس کا کام ہی نہیں ہے. تو جب امتحان بڑے بڑے دیے ہیں تو اس لیے ان کا حق بھی بنتا ہے کہ ان کو عظمتیں, شانیں اور رتبے بھی میں سارے انسانوں سے بڑھ کے عطا کروں. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام